کبیر پیر و مرشد ممتاز الفقہا شہزادہ حضور صدر الشریعہ جانشین حضور صدر الشریعہ کرامت حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا جانشین حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا جانشین حضور صدر الشریعہ کرامت حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور محدث کبیر حضور محدث کبیر جدید الہا شہزادہ حضور صدر الشریعہ شہزادہ حضور صدر الشریعہ شہزادہ حضور صدر الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہم جدید الہا میں تو پہلے ہی بول چکا ہوں السلام علیکم بیٹھ جائیے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، وقت بہت کم ہے، تقریر جو ہونی تھی وہ ہو چکی، انشاءاللہ پھر رات میں اپنے موضوع کے اعتبار سے تقریر کروں گا۔ حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت کی زیارت بھی کیجئے، ان کے کلمات مبارک کو اپنے ذہن و فکر میں گانٹھ کی طرح باندھ لیجئے۔ اگر آپ اس کو باندھے رہو گے تو اسی طریقے سے جیسے آج آپ جشن غوث الورا منا رہے ہو، آپ کی نسلیں نسلوں کی نسلیں نسلوں کی نسلوں کی نسلیں مناتی رہیں گی، اور کوئی وہابی دیوبندی آپ کی اس عقیدے پر کبھی بھی کسی طریقے سے حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس جشن کے منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہیں، آپ کی نسلیں بھی اسی پر قائم رہیں، اور اسی کا درس حضور محدث کبیر ہم سب کو عطا فرماتے ہیں، اس کو آپ سماعت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا پالی کے سنی مسلمان، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلی العظیم۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ
بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت تاجدار دین و ملت جو مجدد دین و حکمت سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ لفظ واہ سے ایک طرف اپنی مسرت و شادمانی کا بھی اظہار اور دوسری طرف کہ اس تعجب کا اظہار کہ ان کے مرتبے کو کوئی سمجھ نہ پائے۔ ہاں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حکم الہی سے ایک بار وعظ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر۔ ایک صاحب اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا قدم معاذ اللہ بد جانور کی گردن پر۔ حال یہ ہو گیا کہ وہ ولی تھے، پیر و مرشد تھے، اور ان کی ولایت بھی گئی، اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ ایک عیسائی خوبصورت عورت پر دل آ گیا۔ اس سے بار بار وہ تقاضائے نکاح کرتے رہے، وہ تیار نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ میری سوریں آپ چرایا کرو، اس کے بعد جب مجھے اعتماد ہو جائے گا تم پر تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ اب اس کی سوریں چرانے کا کام وہ کرنے لگے۔ کبھی کبھی چراگاہ میں سوروں کے بچے پیدا ہوتے تو اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان بچوں کو لانا پڑتا اس عیسائیہ کے گھر، اس نصرانیہ کے گھر۔ مریدین یہ سب حال دیکھ کر زار و قطار روتے تھے کہ ہمارے پیر کا کیا حال ہو گیا۔ انہوں نے ایک سرکار غوث الورا کی شان میں ایک گستاخی کر دی، بڑی گستاخی، کہ ادھر سے اعلان ہوا
کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اور انہوں نے اپنی گردن سرکار کے قدم ناز کے لیے پیش کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ سوروں کی گردن پر آپ کا پاؤں، معاذ اللہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ولایت تو گئی، گردن پر سور سوار ہو گئی، اور اس کو بخوشی و رضا اس کام کو وہ انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ ان کے مریدوں کو ہوش آیا، وہاں سے سفر کیا بغداد مقدس کا، اور بڑے بڑے مریدوں نے جا کر زار و قطار روئے، کہنے لگے حضور اس ہمارے پیر سے ایک گستاخی ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہے ہم لوگوں کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ سرکار آپ کرم کریں، اس کی آنکھ کھول دیں ہمارے پیر کی، اور اس کے دل میں انقلاب برپا کریں، ان کو ہدایت دیں۔ تو کچھ دیر سرکار غوث پاک نے گردن جھکا کر پھر جواب دیا، تم لوگ اس قدر زار و قطار رو رہے ہو کہ ترس آتا ہے، ورنہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا، جاؤ میں اسے معاف کرتا ہوں اور اس کو اثر-نا واپس کرتا ہوں ولایت کے زمرے میں، اور ولایت اس کو عطا کرتا ہوں، جاؤ تم لوگ اس کی خدمت میں۔ جب پہنچے تو عجب انقلاب برپا ہو گیا ان کے پیر کا کہ دل تڑپ رہا تھا، زار و قطار رو رہے تھے، خدا بندہ میں نے تیرے ایک محبوب کی شان میں ایک گستاخی کر دی، اس کے حال میں جھیل چکا، عذاب کے طور پر میرے اوپر ایک نصرانیہ مسلط ہو گئی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ زار قطار رو رہے ہیں، اور حضور غوث پاک کے قدم نہ صرف میری گردن پر، نہ صرف سر پر، میری آنکھوں پر اور میرے دل پر، جگر پر، سبحان اللہ۔ اب یہ غوث پاک کے کئی مراتب اس موقع پر یہ ظاہر ہو گئے۔ ایک یہ کہ لوگوں کا دل غوث پاک کی مٹھی میں ہے، جدھر چاہیں پھیر دیں۔ ایک یہ ولایت کا خزانہ غوث پاک کی ملکیت ہے، اس خزانے سے جس کو جو مرتبہ ولایت چاہیں دیتے رہیں، اور پھر یہ بھی اختیار کہ جب جس کی چاہیں ولایت واپس لے لیں، اور یہ کہ غوث اعظم کا یہ تصرف صرف آپ کی حیات میں نہ تھا، بلکہ اب بھی آپ حیات میں ہیں، ظاہری نہ صحیح، مگر آپ کا یہ تصرف جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج بھی جس کو ولایت یا ولایتوں کا کوئی منصب ملتا ہے
وہ عطائے غوث پاک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ دیتے ہیں تو ملتا ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے جہاں یہ مرتبہ عطا کیا، وہیں ان کے فیوض و برکات کا ایک سمندر دنیا میں جاری فرما دیا. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، تمام اولیاء کرام نے غوث پاک کے اس فرمان پر فوراً عمل کیا. ایک بزرگ کے علاوہ، اور اس بزرگ کی ساری بزرگی کیسے مٹی میں ملی وہ بھی میں نے بتایا، اور کیسے واپس آئی وہ بھی میں نے بتایا. اور باقی تمام بزرگوں کو اپنی بزرگی پر نہیں بلکہ بزرگی دینے والے پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی. سیدنا علی ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو لیو میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اجلۂ خلفاء میں سے ایک ہیں. وہ فرماتے ہیں جب سرکار غوث الورا نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، تو اس وقت میں نے سوچا کہ جانے نہ جانے میں منصب ولایت پر ہوں کہ نہیں. لاؤ ممبر کے بالکل قریب چپک کر بیٹھا ہوں، اپنے سر پر قدم پاک رکھ لو. تو اگر ولایت نہ بھی ہوگی تو ولایت کا تاج تو چڑھ جائے گا. کہتے ہیں فوراً میں نے ممبر کی سیڑھی پر سر رکھا اور غوث پاک کا قدم ناز اپنے سر پر رکھا. میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں عرش الہی کے نیچے پہنچ گیا. تمام عالم لاہوت، عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت سب میرے اوپر آیا ہو گیا. اللہ کے خاص خاص جلوے بھی میری آنکھوں کے سامنے ہویدا نظر آ رہے. یہ مجھے مرتبہ ملا. روایت میں یہ بھی آیا کہ حضور سیدنا خواجہ چشت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. اچانک فرماتے ہیں بل علی رأسی و عینی یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ کا یہ قدم پاک نہ صرف میرے سر پر بلکہ وہ میری گردن پر بلکہ میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی. سمجھ گیا؟
خلفاء نے دریافت کیا، سرکار یہ کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت سید شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے منبر سے یہ اعلان فرما رہے ہیں دوران وعظ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ تو اللہ کی طرف سے ہم سب پر یہ الہام کیا گیا کہ اپنے سر جھکا دو، اور فوراً ہم نے یہ عمل کیا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اتنے بڑے بزرگ کہ غوث پاک شیخ المشرق کہلاتے اور وہ شیخ المغرب، یعنی پچھم کے سب سے بڑے بزرگ وہ اور پورب کے سب سے بڑے بزرگ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ مگر ایک روز وہ اپنی مجلس میں بیٹھے، فرماتے ہیں میرا یہ قدم، وہ فرماتے ہیں اچانک سارے ان کے متعلقین، متوسلین، مریدین، خلفاء یہ سب موجود ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو بھی گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے شیخ عبد القادر کا اعلان سنا اور اپنی گردن جھکا دی۔ مریدین بولے حضور یہ کیا بات آپ نے فرمائی، ہماری سمجھ سے بالا تر۔ فرمایا کہ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنا اعلان فرما رہے ہیں منبر سے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اللہ کی طرف سے تمام اولیاء کرام کے دلوں پر یہ الہام آیا کہ اپنی گردنیں جھکا دو۔ میں نے وہی کیا۔ اے اللہ میں نے بات سن لی اور گردن جھکا دی، اس پر میں نے تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ بھی بنایا۔ یہ میں نے کہا۔ پھر کہنے لگے سنو، میں نے دیکھا کہ دنیا کے جتنے اولیاء کرام ہیں سب گردنیں جھکائے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں بل علی راسی و عینی۔ اور پھر میں نے قبروں کے اولیاء کرام کو دیکھا تو وہ قبروں میں اپنی گردن جھکائے ہوئے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو جو اپنے اور وہ اولیاء کرام جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں
ابھی انہوں نے قدم رنجا نہیں فرمایا، وہیں وہ اپنی گردن جھکائے ہوئے۔ عالم ارواح میں جتنے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے ابھی دنیا کی طرف نزول نہیں کیا، وہ سب عالم ارواح میں اپنی گردن جھکائے ہوئے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ جنت الفردوس کے پھاٹک پر رسول پاک کھڑے ہوئے ہیں، قیام پذیر ہیں، اور وہاں سے لے کر زمین تک فرشتوں کی قطار لگی۔ سرکار ایک ایک خلعت دیتے جا رہے ہیں فرشتوں کو، لو فلاں ولی نے میری گردن میرے شہزادے کے لیے اپنی گردن جھکائی، اس کو یہ انعام ولایت الگ سے دے دو، اس کی ترقی ہوئی۔ اس طرح سے سارے اولیاء کرام کو سرکار اس بات پر انعام ترقی عطا فرمایا اپنی خلوتوں سے، اپنی خلعتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حضور سرکار غوث پاک کے قدموں کے سائے تلے رکھے۔ اس میں ہماری اور آپ کی برتری ہے، اور اس میں عظمت ہے۔ اور وہ وہابی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل بیکار باتیں ہیں، اور یہ سنی لوگ غوث پاک کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم تو کسی نبی کے برابر کیا، کسی صحابی کے برابر بھی نہیں کرتے غوث پاک کو۔ غوث پاک کو جتنا اللہ نے اونچا کیا، کسی کے نیچا کرنے سے وہ نیچے ہو جائیں گے۔ واہ کیا مرتبہ یہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس لیے اللہ تعالی سے دعا کرو کہ آخری سانس تک غوث پاک کی غلامی کا قلادہ رہے۔ قبر میں پہنچے تو غوث پاک ہمارے جواب کے لیے مدد کریں۔ فرماتے ہیں میرا سچا مرید ہوگا تو قبر میں اس کے سوالات کا جواب میں دلاؤں گا۔ سمجھ گئے آپ؟ میرا سچا مرید ہوگا، پورب میں رہے اور میں پچھم میں، اس کا پردہ کھل جائے تو وہیں سے ہاتھ بڑھا کر پردہ پوشی کر دوں گا۔ میرا ہاتھ نعرہ رسالت، سجادہ صدر الشریعہ، میرا ہاتھ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ مریدوں کے سروں پر ایسا شامیان رحمت جیسے زمین پر آسمان کا شامیانہ۔ زمین کی 1 انچ کیا سوئی کے نوک برابر بھی کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو غوث پاک وہ جو آسمان کے سائے سے محروم ہو، زمین کے سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے دنیا کے کسی کونے میں غوث پاک کا مرید ہو، ان کے دستے کرم کے شامیانے سے کوئی باہر نہیں، اتنا بھی باہر نہیں۔ اس لیے یہ لگائے رکھو کہ دنیا، آخرت، برزخ
ہر جگہ وہی ہماری نجاح پار لگائیں گے. بے شک. اے رضا تو نہیں، اے رضا تو نہیں، جیدتر تو نہ ہو، سیدے جیدے ہر دہر ہے آقا تیرا. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیے حضرت مولانا حافظ کلام پڑھ حسین اس کو تو ادھر رکھ دو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں